باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی 786۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آپ کو 5ویں شب قدر کے متعلق بتائیں گے، یعنی تاخرات کے متعلق بتائیں گے کہ آج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کے آپ نے خشوع و خضوع سے بیٹھ جانا ہے۔ نماز تراویح کا بھی اہتمام ضروری ہے، وہ کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، خشوع اور خضوع سے ذکر الہی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ جب آپ کے اندر روحانیت آ جائے، آپ کو پتا ہو کہ اب میرا دل جو ہے نا وہ یاد الہی میں بالکل ماشاءاللہ لگ چکا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے 4 رکعت نماز یعنی 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ قدر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب جانا ہے تو سورہ فاتحہ شریف کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے 2 نوافل آپ کو طریقہ بتایا، دوسرے بھی آپ نے 2 اسی طرح پڑھ لینی، یعنی یہ ٹوٹل 4 رکعتیں ہوگی 2 سلام کے ساتھ۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے، اس کے بعد ہم نے اپنی جگہ پہ ویسے ہی بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد 70 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے، جو آپ کو پارہ نمبر 30 میں ملے گی۔ تو اس کو اپنے 70 مرتبہ خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی وظائف ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی خاص کار آمدن ہے جو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم نے صرف فجر کے وقت ہی عمل کیا تو بس سو گئے، ظہر کے وقت کیا تو سو گئے۔ تو سونا مخصوص نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی کرنا مخصوص ہے، کیونکہ کسی کو سونے کے بعد آرام ملتا ہے، کسی کو کوئی کام کرنے کے بعد آرام ملتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ذکر الہی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اسی طرح بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلے سٹیپ کی جانب۔ اگلے 4 رکعت ہم نے جو ہے نا وہ نوافلوں کی 2 کر کے پڑھنی ہے، یعنی 2 سلام کے ساتھ۔ تو اس پہ کیا کرنا ہے، جیسے کہ پہلے نوافلوں میں ہم نے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھی، پھر ہم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے سورہ قدر پڑھ لینی ہے اس میں، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ دوسری رکعت میں پھر ہم نے سورہ فاتحہ شریف کے لیے کھڑے ہونا، جب سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، پھر ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لینی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی آپ کو پارہ نمبر 30 میں ملے گی۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہ بھی پارہ نمبر 30 میں ملے گی آپ کو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورہ جو ہے نا ہم نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم نے اسی طرح سلام کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، خشوع اور خضوع سے گنبد خضرا کا تصوف دل میں لے لینا ہے، اور اتنی تصوف کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے آقا گنبد خضرا میں بیٹھ کے ہمارا درود سن رہے ہیں۔ جب خشوع اور خضوع سے ہم نے بیٹھ جانا ہے تو ہم نے بالکل اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے بیٹھنا ہے، اور 100 مرتبہ جو ہے وہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہم نے دل میں جو بھی ہماری حاجات ہیں، جو تمنا ہے، جو دعا ہے، وہ مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی عمل سے ہماری دعاؤں کو اللہ اپنی پاک بارگاہ سے مستجاب فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ یہ پھر ہم نے جو وظیفہ میں نے آپ کو پہلے 4 رکعت کی جو میں نے بتا دیا، 2 سلام پہ جو ہم نے نوافل پڑھے، ٹوٹل ہمارے 8 جو ہے نا وہ نوافل ہو گئے، 2 کر کے پڑھے ہم نے، اور ان کا طریقہ بھی ماشاءاللہ سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، درود پاک کی تسبیح کے بعد کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے خشوع اور خضوع سے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو محبت اور عقیدت کے ساتھ جب آپ نے بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ واقعہ شریف پڑھنی ہے، اور سورہ واقعہ شریف 7 مرتبہ پڑھنے کا یہ ہمیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائیں گے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ رزق میں اضافہ ایسے آئے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جہاں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، کیونکہ ذکر الہی ہے نا، یہ جو رات ہے یہ رات جاگنے کی، رات ذکر الہی کی ہے۔ یہ مت سوچے کہ اتنے لانگ وظائف ہیں، ہم نے کرنا بھی تو اور کیا ہے، دنیاوی باتوں سے بہتر ہے کہ ذکر الہی کریں، قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیم سے اپنے دل کو نور کریں، منور کریں۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سورہ قدر جو ہے اس کو ہم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو سورہ قدر کی بھی شان بہت زیادہ ہے کہ سورہ قدر جو ہے نا وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو بندہ سورہ قدر پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام رنج و غم، مصائب و مشکلات جو ہوتی ہیں اس کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو بھی کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی عمل کریں، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اسی طرح مل بیٹھنا اور ذکر الہی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔